کہ اگر دودھ کا دانت اتنا لیٹ لائے ہو کہ جو بچ نہیں سکتا تو اس کو نکالنے کے بعد ایک ٹیمپریری اسپیس مینٹینر برج دیا جاتا ہے۔ یہاں تو بڑوں کو برج کا کہو تو ان کو فکر پڑ جاتی۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سہیل سعید ہے، میں ڈینٹل سرجن ہوں۔ 13 سال میرا تجربہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کا ہے اور پنجاب ڈینٹل ہاسپٹل اور ڈیمانٹ فورینسک کالج آف ڈینٹسٹری میں DMS رہ چکا ہوں۔ اس کے بعد منسٹری آف ہیلتھ سعودی عربیہ 15 سال وہاں سرو کیا اور پھر میں اپنی مرضی سے ریزائن کر کے اپنے ملک پاکستان واپس آ گیا۔ اب میں پنجاب میڈیکل سینٹر جیل روڈ لاہور اپنا ڈینٹل کلینک رن کر رہا ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بچوں کے دانتوں کے مسائل اور اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے۔ اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے چند مہینے میں اس کا دانت کوئی نکل آتا ہے، کیا مائیں ان دانتوں کی صفائی کا خیال رکھتی ہیں؟ اگر ان سے پوچھو تو وہ پروفیشنل ایڈوائز نہیں لیتی کسی سے جا کے، وہ خود سوچ کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں بچہ ہے پیسٹ کھا جائے گا، برش بڑا ہوتا ہے۔ یہ بات ان کی حد تک تو صحیح ہے، لیکن اس کی پروفیشنل ایڈوائز جب آپ لیں گے تو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ ایک سلیکون برش آتا ہے جو انگلی پہ چڑھا دیا جاتا ہے، جو بہت سافٹ ہوتا ہے، بہت باریک ریشے ہوتے ہیں اور بڑے نرم ہوتے ہیں، تو ان سے آپ نے بغیر پیسٹ لگائے بھی صاف کر لیں۔ تو جب دانت آ گیا صفائی لازم۔ اب شروع میں ظاہر ہے بچہ چھوٹا ہے تو ماں کرے گی۔ اب بچوں ہی کے بارے میں دوسری طرف آ جاتے ہیں ہم۔ یہ پرابلمز جو ہیں دیکھا گیا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں زیادہ ہوتی ہیں، کہ ماں جو ہے بچہ چھوٹا ہے، ماں سارا دن کھانے پکانے میں اور اپنے لوازمات میں، اور آج کل تو مائیں زیادہ مصروف ہو گئی ہیں۔ رات کو بچہ رویا، تھکی ہوئی ماں آئی، ماں سو رہی ہے بیڈ پہ، بچہ ساتھ ہے، بچہ بھوک سے رویا، آپ نے اس کے منہ میں فیڈر لگا دی، گرم ہے ٹھنڈی ہے، یا جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو وارمر بھی رکھتے ہیں کہ اس میں سے نکالی دے دی فیڈر منہ میں۔ اس کے بعد ماں تو تھکی ہوئی تھی، وہ سو گئی، بچے نے 4-5 دفعہ سک کیا فیڈر کو، وہ بھی سو گیا۔ اب فیڈر اس کے منہ میں ہے اور فیڈر کے منہ میں ظاہر ہے دودھ بھی تھوڑا سا جمع ہے، چاہے آپ شوگر نہ ڈالیں دودھ میں، لیکن دودھ کے اندر شوگر کانٹینٹ ہوتا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ وہ آپ نے کچھ بچوں کے دانت دیکھے ہوں گے، چھوٹے بچوں کے، انفنٹس کے ایون، دودھ کے سارے دانت کالے ہوئے ہوتے ہیں، کھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں ڈینٹسٹری کی ریمپنٹ کیریز۔ ریمپنٹ کا مطلب ہے بکھری ہوئی، کیریز تو آپ سب سمجھتے ہیں کہ کیریز کیڑا لگا ہوا، اور اس کو ایک اور چیز بھی کہتے ہیں جو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی، اسے کہتے ہیں بیبی بوٹل سنڈروم۔ سنڈروم میں یہ ہے کہ بہت سارے مقامات پہ جو بیبی کی بوٹل کی وجہ سے یہ کیریز ہوتی ہے، اس کو بیبی بوٹل سنڈروم بھی کہتے ہیں۔ اس چیز سے اجتناب کریں، بچے کو پلائیں، پلانے کے بعد اس کو تھوڑا سا جو بھی آپ پانی اسے منرل واٹر پلاتے ہیں جو بھی ہے 2 چمچے وہ پلا دیں، کسی حد تک واش آؤٹ ہو جائے گا وہ جو دودھ کا اسٹکینس ہے واٹ ایور۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ یہ تو دودھ کے دانت ہیں، جو اکثر ماں باپ میں ہمارے معاشرے میں مجھے دیکھنے کو ملا ہے کہ یہ تو دودھ کے دانت ہیں، یہ تو گر جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ان کی کیئر نہیں کرنی، آپ نے ان کی بھی کیئر کرنی ہے۔ یہ بات اس حد تک صحیح ہے کہ دودھ کے دانت ہیں، گر جائیں گے، لیکن نقطہ یہ ہے کہ وہ کب گریں گے یا کب گرنا چاہیے، اس کا ایک قدرت کی طرف سے ٹائم ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا دودھ کے دانت کیوں ہوتے ہیں؟ پرماننٹ دانت ہی کیوں نہیں آ جاتے ایک دم؟ آپ کی ہڈی کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جبڑے کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، اس حساب سے دودھ کے دانت چھوٹے آتے ہیں تاکہ اس نے وہاں پر اپنی جگہ بنانی ہوتی ہے، اور بعد میں پرماننٹ جو آتے ہیں وہ دودھ کے دانتوں کی روٹس کے راستے میں، جیسے یہ دودھ کے دانت کی روٹ ہے، یہ کراؤن ہے، وہ نیچے سے راستہ بناتے ہوئے اس کو گھولتے ہوئے اوپر آ جاتے ہیں۔ اب اگر دودھ کے دانت وقت سے پہلے گر گئے، آپ نے کبھی اپنے معاشرے میں سوچا ہے، کبھی سنا ہے؟ میں نے تو باہر بھی کام کیا ہے، میں نے دیکھا ہے، ہوا ہوا دیکھا ہے کہ اگر دودھ کا دانت اتنا لیٹ لائے ہو کہ جو بچ نہیں سکتا تو اس کو نکالنے کے بعد ایک ٹیمپریری اسپیس مینٹینر برج دیا جاتا ہے۔ یہاں تو بڑوں کو برج کا کہو تو ان کو فکر پڑ جاتی ہے۔
تو وہ دودھ کے دانت کا جو برج ہوتا ہے وہ آپ کا فاصلہ، جیسے یہ دانت ہے، یہ نکل گئے، یہ جگہ خالی ہو گئی، تو اس فاصلے کو مینٹین رکھتا ہے تاکہ دانت سیدھا اس ایریے میں نکل آئے جس نے ابھی پرماننٹ نے آنا ہے۔ تو اس لیے دودھ کے دانتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں، ان کی اہمیت کو نظر انداز مت کریں، ان کو بھی آپ نے سنبھالنا ہے اس وقت تک۔ میں اس کی اپنے مریضوں کو ایک بڑی سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ جیسے کوئی میوزک بجاتے ہیں نا، پیانو پر، کسی چیز پر، ہارمونیم پر، تو اگر پراپر نوٹس پہ پراپر وقت پہ آپ سٹرائک کریں تو میوزک بنتی ہے، کانوں کو بھلا لگتا ہے۔ اگر آپ ایسے ایسے کرنا شروع ہو جائیں گے وہ شور ہوگا۔ تو یہ جو ٹیڑھے دانت ہونا ہے نا، اس کو میں شور سے تشبیہ دیتا ہوں۔ اس لیے تشبیہ دیتا ہوں کہ آپ نے وقت پہ کیئر نہیں کی، دودھ کے دانت وقت پہ نہیں نکلے، پہلے نکل گئے، پھر آپ نے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا، یہ تو دودھ کے دانت ہے۔ اب سم ٹائمز یہ ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سیریل ایکسٹریکشن۔ سیریل ایکسٹریکشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہم دیکھ لیتے ہیں، جو دانت سلائٹلی موبائل ہے یا ہمیں اندازہ ویسے بھی ہوتا ہے کہ کس ٹائم میں کون سے دانت نکلتے ہیں، تو ہم ان دودھ کے دانتوں کو ساتھ ساتھ ہم ایکسٹریکٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ پرماننٹ کو آسانی ہو اپنی جگہ پہ آنے کی۔ اگر ہم نہیں کریں گے، دو صورتیں، ایک پہلی میں نے ڈسکس کی، ایک دوسری، وقت پہ آپ دکھا دیں، فرض کرو نچلے دو دانت پرماننٹ سامنے کے سینٹرل انسائزرز، وہ اگر اندر نکل رہے ہیں، آپ کو نظر آ گیا ہے، آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ جو اس کے سامنے دودھ کے دانت ہیں ان کو ریموو کر دے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ زبان کے پریشر سے فرام دا انر سائڈ، اندرونی طرف سے، اور مسلز کے پریشر سے چند سال میں یا اس سے کم یا زیادہ پلس مائنس وہ نیوٹرل زون میں چلا جائے گا، آپ کو بریسز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر اس کے بعد ڈائٹری کاؤنسلنگ بچوں کے لیے ہے نا، ماں باپ میرے سامنے یہاں بچوں کے سے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ باز نہیں آتا، یہ چاکلیٹ بڑی کھاتا ہے، تو یہ باز نہیں آتا، چاکلیٹ بڑی کھاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ باز کہاں سے کھاتا ہے، وہ لے کے پیسے کون لا کے دیتا ہے؟ بچہ خود خریدتا ہے، اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ اور بچے کے سامنے جب آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ باز نہیں آتا اور یہ کہنا نہیں سنتا، تو بچہ جو ہے وہ بچہ ایک پوری شخصیت ہے، بچہ ایک پورا، کئی چیزیں آپ کنڈیشن لرننگ ہوتی ہے، اب بعد میں سیکھتے ہیں، لیکن بچہ ہر چیز آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ میرے سامنے اگر کوئی بچے کو یہ بھی کہہ دے نا کہ چپ ہو جاؤ، ٹیکا لگا دیں گے ڈاکٹر صاحب، میں ان کے پیرنٹس کو پکڑ لیتا ہوں کہ آپ غیر ضروری طور پہ کیوں بچے کے ذہن میں خوف ڈال رہے ہیں، اور وہ مستقبل میں جب بھی جائے گا، پہلے ہی بچہ ویکسینیشن سے لگوا کے ٹیکے تنگ ہوا ہوتا ہے، تو آپ نے ڈینٹسٹ سے بھی اسے ڈرا دیا۔ اکثر ڈینٹسٹ بچوں کو زیادہ ٹائم نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ اس کا یہ ٹریٹمنٹ جو ہے نا جی جنرل اینستھیزیا میں ہوگا۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ اگر بچے کے ساتھ، جو بچوں کو سب نے یہ کہہ دیا ہوتا ہے، ان میں سے 90% بچے وہ مجھ سے ٹریٹمنٹ کرا لیتے ہیں۔ 10% ایسے ہوں گے جن کا ظاہر ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، جب وہ کوآپریٹ ہی نہیں کرے گا اس میں تو آپ کو جانا پڑے گا اس طرف، لیکن ہر کیس ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بچوں کے دانتوں کی پوری کیئر کریں، اور کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیسے کھانا ہے، رات کو سویٹس نہیں لینی، وہ چیزیں نہیں لینی جو چپکتی ہیں دانتوں پہ۔ دوسرا ایک چھوٹا سا نقطہ کہ جب بچے اسکول جاتے ہیں تو بریک میں کچھ نہ کچھ کھاتے ہی ہیں نا، ہم بھی کھاتے تھے، آپ بھی کھاتے ہیں سب، تو اس کے بعد ٹوتھ برش تو ہماری جیب میں اور پیسٹ تو ہر جگہ نہیں ہوتا نا، یہ تو نیچرل نہیں ہے کہ ہر جگہ جیب میں لے کے جا رہے ہیں۔ وہاں کیا کر سکتے ہیں آپ، بچوں کو عادت ڈالیں کہ پانی ہر جگہ ہوتا ہے، چاہے ساتھ لے کے جائے یا وہاں سے پیے یا بوٹل خرید کے پیے منرل واٹر کی، یا جو بھی ہے نلکے سے پیے، تو اس کو تربیت کریں کہ وہ پانی سے صرف کلی کر لیں۔ اس میں ریسرچ سے یہ ثابت ہے کہ 20 سے 30% تک کیڑا لگنے کے چانسز نیچے چلے جاتے ہیں۔ اب اس میں کوئی نہ خرچہ ہو رہا ہے نہ اس میں کوئی وہ ہے، صرف ایک کامن سینس ہے۔ تو بچوں کو توجہ دیں تاکہ ان کے بعد میں بھی ایکسپینسز نہ ہوں ٹریٹمنٹ پہ،
اور ضرورت ہی نہ پڑے. اگر سیریل ایکسٹریکشن اور ڈاکٹر کو وقت پہ دکھا رہے ہیں، پہلی بات تو وہ دانتوں کو سیو کر لے گا تاکہ وہ اپنے وقت پہ گریں. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ جو نکل گئے ہیں اس کے بارے میں کچھ کرے گا. اور تیسری یہ ہے کہ وہ پرابلم ہونے نہیں دے گا. اب جس طرح ٹاپیکل فلورائڈ اپلیکیشن وہ آپ بچوں کا کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں پٹس اینڈ فشر سیلنٹ. وہ میں آپ کو سمجھا دوں. جیسے یہ ایک دانت ہے بچے کا، یہ جو کٹس اینڈ گرووز ہیں نا پٹ کی طرح، جس طرح پٹ اینڈ فال کہتے ہیں، تو ان میں کیڑا لگنا شروع ہوتا ہے. تو جن کے یہ فشرز ڈیپ ہوتے ہیں نا، پٹس اینڈ فشرز، ان کو ہم سیل کر دیتے ہیں ایک خاص قسم کے مٹیریل سے. کوئی کیوٹی نہیں بنانی پڑتی، کوئی ڈرل نہیں بہت زیادہ لگانی پڑتی. ذرا سا رف کر کے ایک مٹیریل ہے اس کا پروسیس کر کے، تو وہ مٹیریل جو ہے انجیکٹیبل فارم میں آتا ہے، وہ ہم اس پہ لگا کے، تو اس کو کہتے ہیں پٹس اینڈ فشر سیلنٹس. تاکہ مستقبل میں ایک تو فلورائڈ کی وجہ سے، دوسرا اس پٹس اینڈ فشر، اس کو کہتے ہیں پریونٹیو ڈینٹسٹری. ضروری نہیں ہے کہ آپ پرابلم پیدا کر کے میچور کر کے پال پوس کے مسئلے کو آپ پھر اس کا حل تلاش کرنے نکل جائیں. پھر آپ کہاں گئے، کس نے کیا کیا، کیسا کیا، آپ نے اپنے آپ کو رسک میں ڈالا نا. تو اس لیے ان چیزوں کا برائے مہربانی خیال رکھیں.